लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द आपको अपडेट करूंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं माज़रत चाहूँगा कि डिले हुआ, और डिले आपकी खातिर ही हुआ, चूँकि हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमारी एडजस्ट होती जाए, वो ऐसी हों कि कम से कम ऑनवर्ड ना आपको तकलीफ़ पहुँचे, ना कंपनी को कोई तकलीफ़ पहुँचे, और चीज़ें जो है वो स्मूथ चले। लेकिन अपनी बात करने से पहले मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दिल की अता गहराइयों से मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ सिंसियर टॉप लीडरशिप का, कि इस वक़्त जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये कोई फ़र्द वाहिद का कमाल नहीं है, इसमें कोई आईटी टीम का कमाल नहीं है, या इसमें राजा रियाज़ या मलिक नवीद का कमाल नहीं है, ये एक टीम वर्क है। लीडर्स ने मेहरबानी की, उन्होंने अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक लीडर है, उसकी हज़ारों की तादाद में उसकी टीमें हैं, फ़र्दन-फ़र्दन लोगों ने उससे राब्ता किया, उन्होंने अपनी रातें चट की, उन्होंने एक्सेल की शीटें बनाई, और हज़ारों लाखों की तादाद में समझ लें कि फ़िगर्स हमारे सामने आए। जिन अहबाब ने जो टॉप लीडरशिप, जो सिंसियर टॉप लीडरशिप है, मैं जिनका हमेशा तज़किरा करता होता हूँ, उन्होंने अपना एक पॉज़िटिव रोल प्ले किया। हम उनके बेहद मशहूर हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अगर इसी तरीके से हम लोग यूनाइटेड रहे, अपनी टीमों को अगर हम लोगों ने टाइम दिया, अपनी टीमों को अगर हमने राइट टाइम पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस दी, तो इंशाअल्लाह माज़ी की तरह एक इंतहाई ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल जो है वो हमारा मुंतज़िर है। अब मैं आना चाहूँगा आज की हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि एसआरजी फैमिली का नेटवर्क कोई चंद हज़ार पे मुश्तमिल तो नहीं है ना, लाखों में है वो। अब 19 तारीख को जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एट वंस जब बल्क में हम लोगों ने डाटा चढ़ाया, तो आपको याद होगा, तो मैंने आपसे गुज़ारिश भी की थी, बताया भी था कि इस चीज़ के भी चांसेस है कि मे बी कि किसी स्टेज पे हमें वेबसाइट डाउन भी करनी पड़ सकती है। और वो एक हमारी एक अटेम्प्ट थी, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चीज़ें जो हमारे सामने आईं, आपको इन एडवांस बता दिया था कि एक्सपेक्टेड एरर्स आ सकती हैं, उसके अंदर मिस्टेक्स भी हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी-सी होंगी। वो जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि 10 से 15% होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे कम आई। लोगों के अकाउंट्स जो है वो एक्टिवेट हो गए, और लोगों के प्रॉफिट्स जो है वो उस डेट से स्टार्ट हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, जिनकी ज्वाइनिंग्स एक्टिवेट हो चुकी हैं, वेरीफाइड हो चुकी हैं, उनके प्रॉफिट्स उस डेट से स्टार्ट हैं। अब अभी मेरी इस वीडियो के बाद आपको ग्रुप्स के अंदर एक लिस्ट नजर आएगी, हम वो लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ये लिस्ट किन लोगों की है? सबसे पहली बात तो मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको आज भी क्राइटेरिया के मुतालिक कोई कंफ्यूजन है, तो अपने कंसर्न लीडर से आप राब्ता करें कि ये जो क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और 2x अबव वाले, मैं एक दफा फिर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि कैटेगरी 1 वो है कि सपोज कि आपने 100 रुपया एसआरजी फैमिली में इन्वेस्ट किया था, लेकिन आपने 100 में से 99 रुपीज जो है वो अर्न भी कर लिए, आप 100 नहीं अर्न कर सके। तो चूंकि बात हुई थी एंड यूजर के हवाले से, चूंकि एंड यूजर वो था, वो बेचारा जो पिसा, जिसको हमेशा से टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। एंड यूजर से मुराद क्या है? वो शख्स कि जिसने लगाया तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं कमा सका। एनी हाउ, एक शख्स ने इन्वेस्ट किया 100 रुपए, उसने 1 रुपया ले लिया, या उसने 99 रुपीज तक अगर उसने अर्न किए, तो ऐसे तमाम अहबाब की 100% अमाउंट जो है वो सिक्योर रीनेक्स में ट्रांसफर हो गई है, या हो रही है, या आने वाले दिनों में हो जाएगी। अब कैटेगरी 2 कौन सी है? एक ऐसे साहब हैं कि जिन्होंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, उन्होंने 101 रुपए से लेके 199 रुपीज तक उन्होंने अर्न कर लिया। ये आ गई कैटेगरी सेकंड। ऐसे अहबाब के साथ क्या होगा
کہ ان کا 50% آف دیئر ڈپازٹ، جو ان کا اوریجنل جو ڈپازٹ تھا اس کا 50% جو ہے وہ سیکیور رینیکس میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس سے اگلی جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ ایک شخص نے 100 روپے لگایا، 100 کی بجائے اس نے 200 کما لیا، 400 کما لیا، 1000 کما لیا، 10,000 کما لیا، تو ایسے تمام احباب جو ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہوں گے وہ زیرو ہوں گے۔ ابھی جو لسٹیں ہمیں لیڈرشپ نے جو بھجوائیں، آئی ٹی نے جب اس کو انالائز کیا تو بڑی حیرت ہوئی، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ چسکے لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ارنر ہیں، آپ کما چکے ہیں بھائی، تو یہ چسکے نہ لیں، وقت ضائع نہ کریں، ایسی لسٹیں ہرگز نہ بھیجیں۔ آپ 10,000 دفعہ بھی اگر یہ لسٹیں بھیجیں گے نا دوبارہ سے کہ جی یہ میرا اکاؤنٹ زیرو کیوں ہے، تو وہ زیرو ہی رہے گا، کیونکہ ریکارڈ از دیئر۔ ہاں، کسی کے اندر واقعی کوئی جینون ایشو ہے، وہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، ان ایڈوانس آپ کو بتا چکے ہیں، ایشور کر چکے ہیں، گارنٹی کر چکے ہیں کہ جب تک آپ کی 100% پراپر اکارڈنگ ٹو پالیسی، جو ایک اناؤنس پالیسی ہے اس کے مطابق اگر آپ کے اکاؤنٹ کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، آپ 10,000 دفعہ بھیجیں گے تو انشاءاللہ جب تک وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی آئی ٹی ٹیم جو ہے وہ آپ کو انٹرٹین کرے گی، ہم لوگ آپ کو انٹرٹین کریں گے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، لیکن خدا را جو زیرو والے ہیں وہ نہ کریں۔ خیر، کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ لاکھوں جوائننگ اس وقت الحمدللہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں، جس ڈیٹ کی بھی ان کے پاس ایکٹیویشن آئی ہے۔ میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ کچھ ایسے بھی کیسز ہوں گے کہ جس کے اندر ڈیٹ کا ڈیفرنس آ گیا ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ نے پہلے کی تھی وہ 10 تاریخ کی تھی، اب وہ 15 کی ہوگی 12 کی ہوگی، میں کہتا ہوں 20 کی ہو گئی ہوگی، ڈیٹ کا ڈیفرنس ہو گیا، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ چونکہ ہم آئی ٹی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، چند دنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے آپ قبول کریں۔ اور جو لسٹ ابھی میری اس ویڈیو کے بعد آپ کو گروپس کے اندر شیئر جو نظر آئے گی، یہ کون سے کیسز ہیں، میں اس کی ذرا وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو۔ یہ وہ کیسز ہیں کہ جن کے اندر ابھی بہرحال ایرر ہے، کنفیوژن ہے۔ اس لسٹ کو دیکھیں، فرسٹ آف آل تو آپ تمام احباب جسے کہتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لاکھوں لوگ ہیں، یہ جو لسٹ ہے یہ ہزاروں لوگوں کی، آپ کے ساتھ کوئی چیز ہم ہڈن نہیں رکھ رہے ہیں، آپ اس لسٹ کو چیک کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، ہر شخص انتہائی ایمانداری سے اپنا کرائیٹیریا خود چیک کرے کہ کیا میں واقعی کیٹیگری 1 یا 2 میں فال کرتا ہوں، میں زیرو میں تو نہیں ہوں۔ اس کو تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں، وہ زیرو تھا، وہ زیرو ہے، وہ زیرو رہے گا۔ ہاں، اب وہ لوگ اس میں چیک کریں کہ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میرا کیٹیگری 1 میں آنا چاہیے تھا، میرا کیٹیگری 2 میں آنا چاہیے تھا، ایسے تمام احباب ایک ڈیٹیل لکھے، ان کا ڈپازٹ کیا تھا، ان کا ایکوریٹ فگر کیا ہونا چاہیے ہے، کہاں پہ ایرر ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں آپ اپنی کنسرنڈ جو سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ ہے، اپنے جو بھی آپ کے لیڈرز ہیں، آپ ان کو یہ کنوے کریں۔ وہ ایک کمپائلڈ لسٹ ود ریمارکس، ہر آئی ڈی کے آگے وہ ریمارکس میں لکھیں گے کہ اس کا یہ ایشو ہے، اس کا یہ ایشو ہے، اس کا یہ ایشو ہے، تاکہ ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہو، آئی ٹی کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہو سکتا ہے ایک ایسا کیس ہے جو ایسے بس منٹوں کی مار ہو، ایسا ہو جو گھنٹوں کی مار ہو، کچھ ایسے کیسز ہوں گے جس میں ممکن ہے کچھ دن لگ جائیں گے، لیکن فائنلی سارے کے سارے سیٹلڈ ہو جائیں گے۔ وہ تمام احباب جن کی آئی ڈیز اس ٹائم ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں، میں ان تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو ان کی ڈیٹ ہے جسے کہتے ہیں ایکٹیویشن کی ڈیٹ، اگلے مہینے سے اس ڈیٹ سے ان کے پروفٹس کی ڈیلیوری سٹارٹ ہو جائے گی، ان کا وڈرال سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور آخری بات، وہ تمام احباب جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں، انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمیں آپ سے یہی توقع تھی، انشاءاللہ اگر یہی سٹائل رہا، یہی سپیڈ رہی، تو آنے والے وقت میں
میں سمجھتا ہوں کہ سیکیور رینیکس پاکستان میں تو چونکہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے، لیکن میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی آنے والے وقت میں انشاءاللہ سیکیور رینیکس کا نام دنیا کی چند ایک بیسٹ ون کمپنیز میں شامل ہوگا۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ایک درخواست اور کروں گا، بارہا بتا چکا ہوں، دبئی کے اندر واٹس ایپ کالز نہیں ہوتی ہیں۔ جو احباب مجھے بار بار کال کرتے ہیں وہ اپنا بھی وقت برباد کرتے ہیں، میرا بھی وقت برباد کرتے ہیں۔ میں اگر کسی کو وائس نوٹ پہ کوئی جواب دے رہا ہوں، بیچ میں کال آ جائے گی، ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا کوآپریٹ کریں۔ یہ یوٹیوب چینل بنایا ہی اس لیے گیا ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں۔ جب بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میں اپنے اس چینل کے اوپر اس کو شیئر کرتا ہوں، اس کا آٹومیٹکلی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جانا ہے۔ انشاءاللہ فردر اپڈیٹس بھی ہیں ریگارڈنگ کیش باکس، اور جو پروفٹ شو ہونا ہے آپ کو ویب سائٹ کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ، اس کے متعلق ہیں۔ کچھ اور چیزیں ہیں وہ جیسے ہی اپڈیٹ ہوں گی، اپ گریڈ ہوں گی، تو میں انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔